مارک کے گھر والوں کی قدر، ایلکس کے گھر والوں کی خوشیاں، ایلکس اور مارک کی مسکراہٹیں اور ایلکس کا اپنے نصیب پر اترانا، یہ سب پاولا سے برداشت نہ ہوا تو وہ فوراً ایلکس کے گھر سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک پر چلنے لگی۔ وہ ایک سنسان گلی میں کونے میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے، جو شاید احساس محرومی یا جلن کے باعث اس کے اندر کی کیفیت کو شفاف کرنے لگے۔ یکدم وہ چیخی، اے خدا کے بنائے بندوں میں اتنی تقسیم آخر کیوں؟ یہ کیسی حاکمیت ہے خداوند تیری، جو تو کسی مجھ جیسی کی تڑپ کے باوجود دے نہیں پایا جو میں چاہتی تھی؟ کیوں کہ مجھ جیسے انسانوں کو مجھ سے افضل بنا دیا؟ کیوں میری خبر نہ لی؟ وہ شکوہ کرتی احساس سے دکھ سے نڈھال ہوگی۔ مشکلات جب حد سے بڑھ جائیں تو بے بسی انسان کے ہاتھ پیر باندھ دیتی ہے اور تقدیر کی خود ساختہ تبدیلی کے پردے عقل کے شعوری حصے کو اپنی دھندلی داغدار چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اپنے نفس کی غلامی کی خاطر اپنے خوابوں کو سچ کرنے کی ہوس نے پاولا کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ گمراہی کے راستے پر بھٹکنے کو ترجیح دیتے ہوئے اچھائی سے پرے ہٹتی گئی۔ اس کا رخ اسی ویران پارک کی طرف تھا جہاں اسے لوکا پہلی بار ملی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پارک دن کے وقت بھی سنسان تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیرا تو یکدم اسے کپکپی محسوس ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی پارک میں پہنچی تو وہاں اسے بینچ پر لوکا اسی سیاہ گاؤن میں ملبوس نظر آئی۔ صرف اپنی خواہشات کے حصول کی اندھی پٹی آنکھوں پر باندھے وہ بے دھڑک اس کے پاس گئی اور مخاطب ہوئی، اپنے خیر خواہ شیطان کی طاقت کی اطاعت میں میرا سر تسلیم خم ہے۔ میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں جو مجھے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے درکار ہوگا۔ پاولا نے اپنی بات مکمل کی تو لوکا نے اس پر اصراری مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا اور رات کو ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر پہنچ جانے کی تاکید کی۔ پاولا کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اسے شیطان سے زیادہ کوئی اپنا محسن نہ لگا جس نے اس بھری کائنات میں اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ذمہ لیا تھا۔ وہ انجام سے بے خبر خوشی سے چمکتا چہرہ لیے گھر کی راہ پر قدم بڑھانے لگی۔ گھر پہنچ کر وہ خاص طور پر جوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کی موم نے گھر پہنچ کر اس کے رویے میں خاصی تبدیلی دیکھی تو دوپہر کو اس کے غائب ہو جانے کے متعلق دریافت کیا۔ وہ گول مول باتیں کر کے حقیقت چھپانے میں کامیاب رہی اور سکون سے سب سو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ تمام ذی روح ڈھلتی رات کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پر جا بسے۔ وال کلاک پر رات کا 1 بج رہا تھا جب پاولا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تمام گھر والے بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آرام سے کھڑکی کھول کر دبے پاؤں گھر سے باہر نکلی۔ ہر سو سناٹا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چاند کو گھیرے ہوئے تھے۔ تیز ہوا عجیب پراسرار آوازوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ دور دور تک کسی عام ذات کا نام و نشان نہ تھا۔ پاولا نے قدم آگے بڑھایا تو اس کے پیر کی گونجدار آواز پیدا ہوئی۔ وہ تھوڑا خوف زدہ ہوئی۔ اچانک کوئی پیچھے سے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی تو وہ صرف ہوا کا جھونکا تھا جو برق رفتاری سے اسے چھو کر آگے نکل گیا۔ اچانک اسے وہ مقصد یاد آیا جس کے تحت وہ گھر سے نکلی تھی تو سارا خوف اور گھبراہٹ غائب ہو گئی۔ اب اس کا رخ لوکا کی بتائی جگہ کی طرف تھا۔ تقریباً 20 منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ جس علاقے میں داخل ہوئی وہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے ہی وہ اس علاقے میں داخل ہوئی ایک عجیب سی ویرانی ہر سو نظر آئی۔ کوئی مکان نظر نہ آیا، ایسے جیسے وہاں زندگی موجود ہی نہیں۔ سڑک کے کنارے لگے خالی درخت، زمین پر بکھرے سوکھے زرد پتے، سرد تیز ہوا، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ قبرستان سے گزر رہی ہے۔ چلتے چلتے اسے یوں لگا جیسے کئی اندیکھی آنکھوں سے گھور رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس پر مزید کوئی چیز اثر انداز ہوتی وہ دور اینٹوں کا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا۔ یہی اس کی منزل تھی۔ پاولا قدم بڑھاتی جب اس مکان کے داخلی دروازے پر پہنچی تو وہ پہلے سے کھلا تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا گرد آلود دروازہ جسے اس نے مزید ہاتھ سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازے سے آگے سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کر وہ اوپر پہنچی تو آگے کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں اس وقت لال رنگ کی روشنی بھری تھی۔ تمام دیواروں پر جانوروں کے سر لٹک رہے تھے جبکہ بالکل سامنے ایک انتہائی دہشت ناک مجسمہ پڑا تھا جس کے آگے دائرہ کھینچے ایک عورت درمیان میں بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، ساتھ ہی بال کھولے ہاتھوں میں موٹے دانوں والی مالا لیے تیزی سے پڑھ رہی تھی۔
اس کے ارد گرد دائرے کی شکل میں 5 افراد سیاہ گاؤن پہنے بیٹھے تھے۔ پاولا تھوڑا سا آگے بڑھی تو یکدم اس عورت نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور لال انگارہ آنکھوں سے پاولا کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ ان 5 افراد میں سے ایک سیاہ گاؤن والے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پاولا اس کو فوراً پہچان گئی۔ وہ لوکا تھی۔ وہ اٹھ کر پاولا کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاولا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ یہاں کالا علم سیکھو گی۔ شیطان کے مزے تم وہ سب پاؤ گی جو چاہتی ہو۔ یہ تمہیں سب سکھا دیں گے۔ لوکا نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ پاولا کو دیکھ کر دانت نکالنے لگی اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پاولا ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی تو اس نے اسے سیاہ گاؤن دیا اور ساتھ ہی 4 کتابیں تھما دیں۔ وہ سنہری جلد والی کتابیں تھیں جن کے اوپر اسٹار کا نشان بنا تھا اور اسٹار کے درمیان میں ایک دائرہ تھا۔ سنو لڑکی، سب سے پہلا عمل شیطانی طاقت رکھنے والے عامل کی اطاعت ہے۔ کہو تمہیں میری اطاعت قبول ہے؟ اس عورت نے منہ کے آگے بال کیے الٹی آنکھیں کر کے پاولا سے دریافت کیا۔ قبول ہے، پاولا نے بے دھڑک کہا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے اطاعت، پھر عمل، پھر خدمت اور آخر میں اپنی سب سے عزیز کی قربانی۔ یہ سب اس علم کے بنیادی حصے ہیں۔ اس عورت نے ٹٹولتی آنکھوں سے پاولا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سب منظور ہے۔ پاولا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس نے اسے بھی دائرے میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ پاولا اس عورت کے پاس روز اس مخصوص وقت پر جانے لگی اور علم سیکھنے لگی۔ پاولا دیا کہ ہر امیر شخص کو اپنا مجرم سمجھنے لگی اور اس کی سزا کا تعین بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اس کا پہلا ہدف ہیلکس اور مارک تھے۔ اس نے اس عورت کو اپنا مقصد بتایا اور اس کے مطابق عمل کرنے لگی۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ عمل سیکھتی اور کرتی رہی۔ عمل کے آخری مرحلے میں اس نے قبر میں الو کا خون لگایا اور کفن پہن کر قبر میں بیٹھ کر عمل پڑھنے لگی۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں قبرستان کی قبر میں بیٹھنا ویسے ہی جان نکال دیتا ہے، مگر اپنی خواہشات کی خاطر پاولا سفاکیت کی حد سے گزر چکی تھی۔ اس نے عمل مکمل کیا اور گھر کی راہ لی۔ صبح معمول کے مطابق طلوع ہوئی۔ وہ سب اپنے گھر کے کاموں میں مشغول تھے۔ پاولا بھی نرم رویے کے ساتھ ناشتہ لگا رہی تھی۔ جب گھر کا دروازہ بجا، اس کی مام باہر دیکھنے لگی اور پھر روتی پیٹتی گرتی پڑتی واپس آئی۔ ایلکس اور مارک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اپنی مام کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی پاولا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر پڑی۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جیلینا، پاولا اور مام سب ایلکس کے گھر پہنچے۔ وہاں تو کوہرام مچا تھا۔ ایلکس کی مام پر غش پڑ رہی تھی۔ سب افسردگی سے رو رہے تھے، مگر پاولا خوش تھی۔ وہ کونے میں بیٹھی انتہائی پرسکون اور مطمئن تھی۔ اگر کچھ بھی میرا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں، اس نے ایلکس کی لاش کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد پاولا رکی نہیں۔ وہ مزید علم زور و شور سے سیکھنے لگی۔ کم وقت میں بہت کچھ سیکھ گئی۔ وہ اس عورت سے چھوٹی موٹی باتیں علیحدہ سے پوچھنے لگی تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ وہ کسی چیز سے نہ تو خوفزدہ تھی اور نہ ہی پشیمان۔ ایلکس کی موت کے سبب اس کی مام کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ پاولا کے علم سے وہ ایک دن سیڑھیوں سے گری اور یہ دنیا چھوڑ گئی۔ ایک بار پھر اس گھر پر پاولا کی بے رحمی کا قہر جم کر برسا۔ نہ جانے اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ پاولا کی مام نے ایلکس کے گھر سے آہیں سسکیاں سنی تو افسردگی سے کہا، مگر پاولا ایک بار پھر حشاش بشاش نظر آئی۔ اس رات پاولا نے امیر ہونے کے لیے اس عورت سے عمل کی اجازت لی۔ ٹھیک ہے، پر جب امیر ہو جاؤ تو میرا حصہ دینا مت بھولنا۔ یاد رکھنا، یہ سب میری وجہ سے ہوگا۔ اس عورت نے پاولا کو جتاتے ہوئے کہا تو اس نے ایک خاص تاثر کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ پاولا کے اس عمل کا آخری دن بھی آ پہنچا۔ تقریباً ایلکس کی موت کے 2 ہفتے بعد آج اس نے شیطان کو بلی دینی تھی۔ وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی خنجر تیز کر رہی تھی۔ جب پاولا نے اس کی گردن میں پیچھے سے رسی ڈالی اور اس کا گلا دبانے لگی تو وہ عورت مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ میرے اقتدار میں، میری خوشیوں میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، پاولا نے نفرت سے کہتے ہوئے رسی کا کھچاؤ بڑھایا اور اس عورت کا جسم زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد پاولا نے اس کا سر قلم کیا اور شیطان کے مجسمے پر ڈال کر اپنا عمل مکمل کیا۔ اگلی صبح اس کے ڈیڈ معمول کے مطابق ایلکس کے ڈیڈ کے گھر کام پر گئے، جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے والے تھے۔ اپنی بیٹی اور بیوی کی وفات نے انہیں بے حد لاغر اور بیمار کر دیا تھا۔ وہ پاولا کے ڈیڈ کو دیکھ کر مسکرائے کہ یکدم انہیں سینے میں بائیں طرف سخت درد اٹھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پاولا کے ڈیڈ نے انہیں گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔
ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ پاولا کے ڈیڈ نے اپنے گھر فون کیا اور تمام صورتحال سے بتایا، مگر پاولا کسی اور ہی خبر کی طاق میں تھی۔ تقریباً ان کے علاج کے 6 گھنٹے بعد ان کا وقت آن پہنچا۔ آخری ملاقات کے لیے انہوں نے وکیل اور پاولا کے ڈیڈ کو بلایا۔ جب پاولا کے ڈیڈ پہنچے تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولے، تم میرے وفادار اور قابل اعتماد آدمی ہو۔ تمہارے باپ دادا ہمارے وفادار تھے اور تم نے بھی ہمارے گھر کا نمک کھایا ہے، مگر کبھی نمک حرامی نہیں کی، لہٰذا اس دنیاوی مال و دولت جائیداد کا میں کیا کروں؟ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے تو وہ اکلوتی اولاد یعنی مجھے سب سونپ گئے، مگر میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ دنیا میں تم جیسے سچے اور خدمت گزار بہت کم ہیں۔ میں تمہیں تمہاری خدمت کے صلے میں اپنا بزنس، جائیداد، بینک اکاؤنٹ سب دیتا ہوں۔ شاید کسی ٹرسٹ سے زیادہ تم ان سب کے حقدار ہو۔ میرا وکیل میری وصیت کے مطابق تمام چیزیں تمہارے نام ٹرانسفر کر کے فائل دے دے گا۔ اتنی بات کے بعد انہوں نے ہچکی لی اور فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ پاولا کے ڈیڈ سکتے کی حالت میں کھڑے تھے جب وکیل نے ان کا کندھا ہلایا اور دونوں گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر جب وکیل نے سب کو تمام باتیں بتا کر فائل ان کے حوالے کی تو یہ الفاظ بم بن کر تمام گھر والوں پر گرے۔ کچھ دیر بعد جب سب کو یقین آیا تو خوشی سے وہ شور مچا کر پوری دنیا نے دیکھا۔ اس سب نے اپنے پرانے گھر کو خیر آباد کہا اور ایلکس کے شاہانہ گھر میں رہنے چلے گئے۔ یقین نہیں آتا، جس گھر میں کبھی نوکرانی تھی آج وہی مالکن بن کر آئی ہوں۔ پاولا کی ماں نے خوشی سے لال ہوتے ہوئے کہا، یہ سب ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے مام۔ جیلینا نے چہک کر کہا تو پاولا یکدم تڑپی اور پھٹ بولی، یہ سب میری بدولت ہوا ہے، وہ اتراتے ہوئے کہتی۔ ایلکس کے کمرے کی طرف چل دی۔ آج ان کے لیے خوشی کا دن تھا، لہٰذا پاولا پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ پاولا نے ایلکس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے اسے پسند تھی، جنہیں دیکھ کر وہ حسد کرتی تھی۔ اس نے سیف کھولی تو اس میں ڈائمنڈ سیٹ پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا اور گلے میں پہن لیا۔ دنیا کی تمام مال و دولت، عیش و عشرت اور خوشیوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس نے ڈائمنڈ سیٹ پہن کر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے سوچا۔ حرص و ہوس کی خواہش میں پاولا بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ مزید اور کی طلب نے اسے سفاک اور بے رحم بنا دیا۔ وہ انسانیت کے درجے سے گرتی گئی۔ اپنے ڈیڈ سے کئی بزنس ڈیل کے لیے اس نے کئی لوگ راستے سے ہٹائے، کئی بے گناہوں کے ناحق خون بہائے۔ اس کے علاوہ شیطان کی خوشی کے لیے کئی بچے قربان کیے اور اپنی طاقت کے لیے ان کا خون پیتی اور گوشت کے ٹکڑے کھاتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی سکی بھی نہ رہی۔ اس نے تمام جائیداد، بینک اکاؤنٹ، ہر چیز دھوکے سے اپنے نام کروا لی۔ اس کا غرور و تکبر 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ کسی انسان کو انسان نہ سمجھتی، ہر کسی سے ناروا رویہ رکھتی، اپنے گھر میں کام کرنے والوں سے کیڑے مکوڑوں جیسا برتاؤ کرتی۔ ہر چیز اس کے پیروں کی دھول برابر تھی۔ اس کے پاس ایلکس سے زیادہ امیری تھی۔ وہ جب بیش قیمت کپڑے پہنے ایک شاندار گاڑی سے فل میک اپ کے ساتھ کسی مال یا 5 اسٹار ہوٹل کے آگے اتری تو لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے۔ ان کی شان ہی اور تھی، مگر یہیں رک جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اپنے سفاکانہ شیطانی کھیل کے لیے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہی اس کی کل کائنات تھا۔ 5 سال سے علم کرتی پاولا اب کالے جادو کی ماہرہ تھی۔ وہ ان 4 کتابوں میں سے 3.5 کتابیں ذہن نشین کر چکی تھی اور اب اگلا عمل جاری تھا۔ پاولا کی مام ہمیشہ اس کے متعلق پشیمانی میں رہتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو وہاں ویرانی اور سفاکیت دیکھ کر انہیں جھرجھری آ جاتی۔ وہ پاولا پر نظر رکھنے لگی۔ اس کا عمل زور و شور سے جاری تھا۔ پھر ایک دن پاولا کی ملاقات ایک پارٹی میں ڈومین ڈرلین سے ہوئی، جو کہ مسٹر ڈرلین کا بیٹا تھا۔ وہ سلوینا کے تیسرے بڑے بزنس میں تھے۔ ڈومین نے پاولا میں دلچسپی ظاہر کی، اس کے لیے رشتہ لے آئے۔ وہ پاولا کو خندہ پیشانی سے قبول کر چکے تھے، مگر پھر بھی پاولا کو سارا بزنس مسٹر ڈرلین کے ہاتھوں میں جم نہیں رہا تھا، اور وہ دن بھی آیا جب مسٹر ڈرلین اچانک چل بسے اور ڈومین تمام بزنس کا اکلوتا مالک بن گیا۔ ڈومین جاذب نظر، خوبرو نوجوان، اپنے نام کی طرح صاحب اقتدار تھا۔ نہ جانے کتنی حسینوں اور امیرزادیوں کے خوابوں کا وہ شہزادہ پاولا پر مر مٹا۔ پاولا کو پھر بھی نہ جانے کیا مزید درکار تھا۔ پھر اس کی زندگی کی وہ رات آئی جب وہ رات گئے عمل کرنے کے لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف جا رہی تھی تو اس کی مام نے اس کا تعاقب کیا۔ یوں 5 سال بعد اس رات سے پردہ اٹھ گیا اور اس کی مام سب جان گئی۔